جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ
و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، ثناءخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت نال وعدے دے مطابق اج دے اس مقدس جمعہ تو لا الہ نہایا جتوں تک میرے رب نے مینوں توفیق عطا فرمائی۔ جتنے جمعے ساڈا یہ ٹاپک چلیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ خیر قرآن اور حدیث دی روشنی وچ کرن دی کوشش کرنے ہیں۔ اشتہار تساں دوستاں نے دیکھا ہے، اس دے اُتے بڑا خوبصورت ایک جملہ تحریر ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام کے تذکرے، حسن یوسف علیہ السلام کے، یوسف یہ لفظ بھی ٹھیک کرنا ہے، یوسف، حسن یوسف علیہ السلام کے تذکرے۔ اج دے اس حوالے نال پہلے جمعۃ المبارک وچ حسن یوسف علیہ السلام دے ہی تذکرے کرنے، اور پھر جس قصے نو اللہ نے احسن القصص فرمایا نا، سارے قصیاں وچوں حسین ترین قصہ، اعلیٰ قصہ، خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ، پھر اس دا بالاستیاب تذکرہ تسی انشاءاللہ سن دے رہو گے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف شریف، آیت نمبر 31۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال دا تذکرہ 4 دانگے عالم وچ پھیل چکے ہیں۔ اپنے بگانے حسن یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے اقرار کر دینے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں، بلکہ عرفات اعلیٰ حسب و نسب اور عرفات اعلیٰ شخصیت اور بے مثال اور لاجواب حسن دی مالک شخصیت ہے۔ اپنے بیگانے سب تسلیم کر دینے پہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ دی عادت کریمہ وے، اللہ تعالیٰ دی سنت مبارکہ ایسی کہ جس قوم وال اللہ کسے نبی اور رسول نو نبی اور رسول بنا کے بھیجدا سی نا، تے جیڑا اس نبی نو اللہ کمال عطا کردا سی، او کمال این حالات دے تقاضے دے مطابق ہوندا سی۔ جو علاقے دے حالات دا تقاضا، جو قوم دے ڈیمانڈ اور حالات دا تقاضا، اقتضائے حالات اور پبلک ڈیمانڈ، اس کے مطابق اللہ نبی اور رسول نو کمال عطا فرما کے دنیا دے بھیجدا سی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جس قوم وال اللہ دے نبی بن کے آئے، جس قوم وال
اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بن کے آئے، وہ قوم اپنے حسن تے مان کرنے والی قوم ہے، اپنے حسن تے قربان ہونے والی قوم، اور پنچایت وچ بہ کے، چوک وچ بہ کے، گھراں وچ بہ کے اپنے اپنے حسن و جمال دے تذکرے کرنے والی قوم. تیرے نالوں میں خوبصورت، تیرے نالوں میں خوبصورت، تیرے نالوں میں خوبصورت، میرے رب نے منو حسن و جمال تیرے نالوں زیادہ عطا کیتا ہے. دوجا بولیا تیرے نالوں مینوں زیادہ عطا کیتا ہے. رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے نبی یوسف علیہ السلام تینوں اس قوم تے قبیلے دا علاقے دا نبی تے رسول بنا کے بھیجن لگا جنہاں نو اپنے حسن تے بڑا مان ہے. یوسف تینوں میں ایسا حسن و جمال عطا کرنا کہ وقت دا سونے تو سونا تیرے قدمہ میں جا کے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بن جائے گا. اللہ اکبر یا رسول. سونے تو سونا جنہوں اپنے حسن و جمال تے بڑا مان ہوئے گا، بڑا ناز ہوئے گا، اور حسن و جمال دا گلے رانا ہوئے گا، وہ بھی تیرے قدمہ میں جا کے تیرا کلمہ پڑھ کے غلام بن جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر وال تشریف لے آئے تے مصر دا حسن آج بھی ضرب المثل ہے. آج بھی کو سونا ہوئے نا کہ انہوں آندے نے لگتا ہے جو میں مصر جو آیا ہے، کیونکہ مصر دا حسن یونیورسل ٹروتھ تھے. تے جیڑا پہلا حسن جے کٹ بھی آسی تے یوسف علیہ السلام دے آن نال حسن بھی نکھار آ گیا. سارا علاقہ حسن و جمال دا پیکر بن گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اننے سونے کہ عزیز مصر دی بیوی زلیخا کہن لگی کہ میریاں سہیلیاں میں نتانے مار دیاں کہ ایک جیل دے اندر ڈکیا غلام تو او دے عشق وچ فریفتہ ہو گئی، اس دی گرویدہ ہو گئی، اس تو بغیر تو کسے دا نہ نہیں لائیں دی. تے تسی میری گل تے منو یوسف علیہ السلام، تسی میری گل تے منو. تفسیرہ میں لکھیا ہے توجہ کہ جیڑیاں عورتاں بطور دعوت حضرت زلیخا نے بلائیاں انہاں دی تعداد سی 40. کنی تعداد سی 40، اور انہاں 40 وچ 35 علیحدہ سن تے 5 عورتاں او سن جڑیاں بہت زیادہ تانے مارن والیاں سن، بہت زیادہ تانے مار دیا، تانو تشنیع دا نشانہ بنا دیا سن. حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیفیت ہوئی انہاں عورتاں دے کیڑی عورت سی ہو. ایک عورت انہاں وچ یہ سی جڑی تانا مارن والی، عزیز مصر نو پانی پلان والی، عزیز مصر نو پانی پلان والی، اور دوسری عزیز مصر دا کھانا پکان والی، روٹیاں بنان والی. تیسری عورت جیل دا جڑا وزیر سی اس دی بیوی. چوتھی عزیز مصر دے جانوران دی محافظت کرن والی، پیرا دین والی. اور پنجویں دربان دی بیوی، جڑا محل دا دربان سی نا اس دی بیوی سی. اے 5 او سن جڑیاں بڑیاں عزیز مصر دیاں قریبی سن تے او ساریاں حضرت زلیخا نو تنگ کر دیاں سن. تو غلام دے پیچھے پہ گئی، تینوں ہور سونا لبیا کوئی نہیں، پورے مصر وچ ہور حسن ہی کوئی نہیں، ہر بندہ سونا ہے، ہر مرد خوبصورت ہے تے ود تو ود حسن و جمال دے پیکر نے، تے تو غلام پیچھے پہ گئی. زلیخا رہ نہ سکیاں کہن لگیاں کہ تسی بس گزر جاؤ تے بس میری انی التجا ہے کہ تھوڑا جا پردہ ذرا سرکا کے گزرے آجے. اپنے رخ انور تو پردہ سرکا کے گزرے ہو، پردہ ہٹا کے گزرے ہو، تاکہ تن و تشنیع دا نشانہ بنان والیاں دی نظر ایک نظر تواڈے تے پہ جائے، ایک نظر تواڈے تے پہ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دی گل من لئی. سواری تے سوار نے بڑے پروٹوکول نال زلیخا نے دعوت دیتی، سواری تیار کروائی. یوسف علیہ السلام سواری تے تشریف فرما ہوئے. اللہ دا قرآن فرماندہ پہ، اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ زلیخا نے دعوت کر کے دسترخوان بچھایا،
اور دسترخوان اتے پھل بھی رکھے، کھانا بھی رکھیا اور لیمو بھی رکھے، لیمو بھی، اور گوشت نال لیمو کھان دا اس دور دا ذوق ہے. اج بھی کھاندے ہو نا گوشت تو لیمو کٹیا اتنے نچوڑیا پھر اس گوشت نو تناول کیتا ہے، ادوں دا ذوق ہے. حضرت زلیخا نے سارا کچھ رکھیا. اللہ دا قرآن فرماندا پیا کہ سکینن، سکین آندے نے چھری نو، فرمایا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سارے دے ہاتھ وچ وہ 40 دی 40 عورتاں انہاں دے ہاتھ وچ ایک ایک چھری پکڑا دیتی. کیا چھری لے لو ادھر پھل کٹ لیا جے. چھریاں پکڑا کے تے فوری حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگیاں ذرا جلدی آیا جے. بولو ذرا اچھی بولو نا، ذرا جلدی آئو. جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی، اللہ دے پیارے نبی اس نو جمال دے پہ کر آپ نے جناب زلیخا دی گل مان لئی، تیاری کر لی، سواری تے تشریف فرما ہوئے. اسے دروازے دے سامنے گزرن لگے جتھے عورتاں بیٹھیاں نے اور انہاں دے ہتھاں دے اندر چھری ہے، سامنے دسترخوان بچھیا ہے، اس تے پھر رکھیا گیا ہے، کھانا چنیا گیا ہے، گوشت رکھیا گیا ہے اور لیمو رکھے گئے نے. اور جناب یوسف علیہ السلام جس ویلے گزرے نے زلیخا کہنے لگیاں اے میں چپ کے نال نہ گزر جایا جے، بلکہ تھوڑا رخ انور تو پردہ سرکایا جے، رخ انور تو پردہ سرکایا جے. جناب زلیخا دے کہن دے آپ نے پردہ سرکایا. آپ نے پہلے اعلان فرمایا جدنال میں پیار کرنی آ، جدے عشق دے اندر میں دیوانی آ، جدی میں فریفتہ ہو گئی آ. وہ جناب یوسف علیہ السلام گزرن والے نے ساریاں دے ہتھاں دے اندر چھری پھل پکڑیا ہویا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے پیا جناب یوسف علیہ السلام اتھوں گزرے نے، پردہ سرکایا نے، انہاں بیبیاں دا ایک دھیان پیا ہے جناب یوسف علیہ السلام دے سونے چہرے دے ہوتے، انہاں تے غشی تاری ہو گئی، ہوش کھو بیٹھیاں. حضرت یوسف علیہ السلام دے اس نو جمال دی حیبت ہی نہیں ہے، روب اتنا دبدبائے نہ ہے. انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا اسی ہاتھ کٹ رہیاں وہاں یا پھل کٹ رہیاں وہاں. آہا اللہ دا قرآن فرماندا ہے وکالت، انہاں نو چھریاں پکڑا کے جناب زلیخا کہنے لگیاں اے پیارے یوسف علیہ السلام اخرج علیہن، آ جاؤ انہاں بیویاں دے کولوں لنگ جاؤ ذرا. اخرج ادھروں دی خروج کر لو، ذرا اپنی جگہ چھڑ دیو، ادھر نو گزر جاؤ. جدوں آپ گزرے نے فلما رأیناہو، جدوں یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ہے اکبر نہ ہو. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وہ بیبیاں یوسف علیہ السلام دی بڑائی بیان کرن لگ پئیاں. انہاں نے آکھیا اس نو جمال دا پہ کرے وقتانا ایدیہن. انہاں نے جدوں عظمتاں ویکھیاں نے، شاناں ویکھیاں نے، روب ویکھیا ہے، دبدبا ویکھیا ہے، حسن ویکھیا ہے، جمال ویکھے، کمال ویکھیا ہے. انہاں نے پھل کٹن دی بجائے پھل کٹے نہیں بلکہ چھریاں اپنے ہتھاں دے چلا لئیاں، ہاتھ زخمی نہیں کیتے. بلکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے قطعنا ایدیہن. انہاں دا مطلب ہے اس جملے دا معنی ہے انہاں نے ہتھاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. پھر بیبیاں بولیاں وَقُلْنَا، وہ بیبیاں کہنے لگیاں حاشا للہ، اللہ دی پاکی. او بیبیاں 40 دیاں 40 کہن لگیاں نہیں زلیخا اسی پھلیاں رہیاں وہاں پاکی اللہ واسطے وے، اسی اللہ دی قسم اٹھانیاں وہاں پہیاں. ما ہازا بشرا، اے بشر نہیں، اے بشر نہیں، ان ہازا اللہ ملک کریم. اے بشر نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ لگدا ہے. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. اے بشر نہیں جے، اے عزت والا فرشتہ ہے. اے عزت والا فرشتہ ہے. اے دا کردار ویکھو تے آلہ، اے دی گفتار ویکھو تے آلہ، اے دا لباس ویکھو تے آلہ، اے دا حسن و جمال ویکھو تے آلہ ہے. فرمایا ان ہازا الا ملک کریم، اتنے بڑا کوئی عزت والا فرشتہ ہے. بولو عزت والا، اچھی بولو عزت والا، عزت والا فرشتہ ہے.
حضرت زلیخا نے فرمایا تواڈے واسطے میں کھانے چنے، تواڈے واسطے میں پھل رکھے، تواڈے واسطے نشستہ متعین کیتیاں نے، تواڈے واسطے تکیے بھی لگا دیتے نے، تے بڑے آرام نہ بوو تاکہ توانو یہ محسوس نہ ہوئے میں تواڈے نال دھوکھا کر گئی ہاں، آرام نال بوو کھانا کھاؤ۔ انہاں نے آکھیا نہیں جدو ایڈا سونا حسن و جمال والا سامنے آ جائے اپنے آپ دی ہوش بھی بھول جاندی ہے، تے پھر میں رہ نہیں سکدا سرکار دی گل نہ ایتھے کراں۔ کیوں نہ میں گل کرا، میں امتیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام چوکیدارا نوکرا، ویسے بھی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے او جیڑا کسے دا عاشق ہووے او گلاں یودیائی کردہ تے سو سو عذر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردہ۔ آئے ہائے، ایک گل اور بھی اتھے عارف کھڑی رحمتہ کی تھی رومی کشمیر نے کر دیا ہوئی، عارف کھڑی فرمان دینے پہ فرمان دینے ککھ سواد نہ مصری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں او اینا ساریاں شیواں نالوں او گلاں سونے دیاں مٹھیاں۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام گزرے تے بیبیاں نے اپنے ہاتھ گاٹ لائے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ نے ویکھے آئے انہاں صرف ہاتھ ہی نہیں کاٹ لے، انہاں آکھیا اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا او تے بیبیاں سن تے مصر دیاں سن، اسی عرب دے جوان مردہ۔ ہے توجہ؟ او بیبیاں سن تے مصر دیاں سن، اسی عرب دیاں گرم علاقے دے تے ہے بھی جواناں جریاں بہادراں پہلواناں۔ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے بھی آکھن لگے سونیا اجازت ہوئے ایسے موقع تے جان قربان کر دو، اجازت ہوئے تے ایسے موقع تے جان قربان کر دیا تے جنہ نے ویکھے آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ویکھے آتے یہودیاں نو کہنے لگے فَلَمَّا رَائِتُ وَجَاهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، فرمایا اے میں یہودیوں بکواس کرتے ہو انہاں ورگے کہیں نے، فرمایا نا میں جدوں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے آئے میں اللہ مامیاں فہم مامیاں مناظر بھیاں تو آڈا یہودیوں رنگ لیڈر بھیاں، لیکن سن لو عبداللہ بن سلام دا فیصلہ جیوے رخ مصطفیٰ ویکھ لیا ہے، میرا دل گواہی دین لگ پہ آئے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر کبیر شریف امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 606 ہجری میں جنہ دا وصال ہے، اپنی صدی دے مجدد اور اپنے دور دے چوٹی دے مفسر امام اور علوم نقلیات عقلیات بہت زیادہ دسترس رکھن والے گرفت رکھن والے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ دا جملہ سنو تفسیر کبیر دے اندر ایسی آیت کریمہ دی روشی فرمان دینے وَقَدْ اتفقہ اہل العلم، اہل علم دی کثیر تعداد اس گالو تے متفق ہے، کیڑی گالو تے کہ انما اکبر نہ ہو بحسب الجمال الفائق والحسن الکامل، کہ یوسف علیہ السلام تے
جدو حسن و جمال انہاں بیبیاں نے ویکھیا نا تے قربان تا نے ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے تا کر لے نے کہ جے جناب یوسف علیہ السلام دا جمال بھی ویکھیا نے یوسف علیہ السلام دا کمال بھی ویکھیا نے یوسف علیہ السلام دا جمال بھی ویکھیا نے جیڑا سارے جمالاں اتے فائے کے اگے نکل گیا فوقیت لے چکے ہیں اور یہ بھی ویکھیا نے کہ کمال بڑا ہے کمال بڑا ہے جمال ہی کمال ہے اور کمال ہوئے تو وہی جمال ہے جی جمال کمال ہے اور کمال جمال ہے یوسف علیہ السلام میں دونوں ہی ہے یہ دونوں جملے لکھے ہوئے ہیں جمال الفائق والحسن الکامل یہ کمال والا حسن مکمل حسن جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اس حسن کا کمال یہ تھا اس حسن میں رنائی یہ تھی ان عورتوں نے ایک جھلک دیکھی تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور سی تک نہیں کیا یہ بھی مزے کی بات ہے سی تک نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا سی تک کیوں نہیں کیتا اس واسطے نہیں کیتا کہ جمال یار سامنے ہوئے تھے سی کا دا ہاں بولو جمال یار سامنے ہوئے تو پھر سی کا دا صحابہ جانا مدانے کارزار وچ دیندے رہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے ایک وری بھی سی کر کے نہیں آکیا ہائے بڑی تکلیف ہے ہائے بڑی تکلیف ہے ہائے بڑی تکلیف ہے وہ سارا کچھ قربان کر کے بھی آندے سن واہ مصطفیٰ ہائے تے آندے نہیں سن تے ویسے بھی آلے سنت ہائے والے نہیں ہوندے اسی ہونے ہیں واہ والے ہم تو ہائے نہیں کہا ہم تو کہتے ہیں واہ واہ صحابہ جان بھی دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں واہ مصطفیٰ واہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال ہے جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیتا ہے بڑے کمالات عطا کیتے نے بلکہ روایتیں اندر ہوندا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر فرما دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات کیڑی رات معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا حسن و جمال دی پیکر شخصیت ویکھی میں جبریل علیہ السلام نو پوچھیا اے جبریل کون ہے جبریل کون ہے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ پتہ نہیں ہے سوال اس لیے کیا ہے کہ جبریل دے منہ پتہ لگے کون ہے کیونکہ کدی جبریل نو میں بھی یہ پوچھنا ہے نا انہیں سونے ویکھے نہیں کو ساڑھے ارگا بھی ویکھی مطلب توڑے ذہن چاویلا نبی نو پتا ہوندہ تے پوچھ دے کیوں یہ دا مطلب ہے کہ رب نے پوچھیا ماں تل کا یمین کا یا موسیٰ تیرے سجدے ہاتھے کی ہے یہ دا مطلب یہ نہیں بھی رب نو پتا نہیں آئیدہ کہ اس کا یہ مطلب نہ نکالے کہ پتا نہیں ہے یہ حکمت ہوتی ہے راز ہوتا ہے جبریل علیہ السلام نے پوچھیا کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ پوچھیا جبریل کون ہے انہاں کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے فقیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف رأیتہ تساں پھر ویکھیا تے کیسا پایا ہے یوسف علیہ السلام نے ویکھیا جے تے کیسا پایا جے یوسف علیہ السلام نے ان سرکار دا جواب سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے کو سوال کیتا ہے میں یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ہے تے پایا کیسا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا فرمایا کل کمارے لیلۃ البدر فرمایا میں انج ویکھیا ہے جویں 14ویں رات دا چن پیا نظر آوندا ہے ہاں یہ تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال کا آقا ویکھیا جے تو کیسا پایا جے سنیا جواب سرکار دا جواب سنیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قمر لیلۃ البدر فرمایا میں انج ویکھیا جویں 14ویں رات دا چن ہوندا ہے
اینا اسنو جمال دا پیکر ویکھے آئے اے معراج دی رات ایک روخے ان دوسرا سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جدوں تیسرے آسمان دے پہنچے نے جناب یوسف علیہ السلام میرے آقا نو ویلکم کر دینے پائے خوش آمدید آن دینے پائے مرحبا آن دینے پائے معراج دیاں مبارکاں دے دینے پائے جی آیا نو آن دینے پائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویکھے آئے وہ تھے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے تیسرے آسمان تے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے آیت کریمہ کیڑی لکھی ہے میرے آقا دے حسن جمال والی آیت ہوتے لکھی ہے جتھے یوسف علیہ السلام جلوہ فرمانے لکھیا کی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نذیرا و داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ و سراجا منیرا سرکار دیاں شانہ تیجے آسمان تے لکھیاں نے اتھے اے بھی لکھیا وَسِرَاجَ مُنِيرًا وَسِرَاجَ مُنِيرًا وَسِرَاجَ مُنِيرًا ادھر میرے آقا فرمان دینے میں انج جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھے آئے جویں تاریاں دے اندر 14ویں رات دا چن پیا سونا لگدا ہے تاریاں وچ جویں 14ویں رات دا چن پھبدا ہے میں انج جبریل ویکھیا ہے یوسف علیہ السلام انج لگ دینے پہ ادھر اللہ دا قرآن فرماندا ہے تیجے اسمان تے بھی آیت رب نے لکھوائی ہوئی ہے وَسِرَاجَ مُنِيرًا وَسِرَاجَ مُنِيرًا بولو وَسِرَاجَ وَسِرَاجَ مُنِيرًا ایدہ مطلب ہے سونیا باقی شانہ بھی تیریاں ذکر کیتیاں نے آوی شان تیری ہے وَسِرَاجَ مُنِيرًا تو روشن آفتاب ہے صرف آپ ہی روشن نہیں منیر انوان دینے جیڑا آپ ہی بھی روشن ہوئے دجیانو چانن دیندہ بھی ہوئے منیر جمیں ادھر جناب یوسف علیہ السلام سونے پہ لگ دینے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَسِرَاجَ مُنِيرًا وَسِرَاجَ مُنِيرًا اے مازاق دے کاجل والیا تیری شان سراج منیرہ یا رب العالمین سورہ دے نال دیتی جا رہی ہے چراغ نال تشبیہ دیتی جا رہی ہے یہ کی وجہ فرمایا جدوں سورج چڑھ جائے نہ چن دی لوڑ رہندی ہے نہ تاریاں دی لوڑ رہندی ہے جدوں سورج آ جائے چن بھی چھپ جاندا ہے جدوں سورج آ جائے ادوں تارے بھی چھپ جاندے نے ان میرا محبوب آ گیا ہے اور کسے دی لوڑ نہیں ان ساریاں لوڑا میرا مصطفیٰ پوریاں کرے گا ہائے اللہ صلی اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِرَاجَ مُنِيرًا ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی چکے اب
ان سب کا پیمبر آتا ہے جدوں چان آوے تارے نظر نہیں آؤندے 14ویں رات دا چان ہوئے سارے ستارے نظر نہیں آؤندے جدوں سورج طلوع ہو جائے ادوں تارے بھی نظر نہیں آؤندے چان بھی نظر نہیں آؤندا رب نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا سونیا تو آیا ہے ان کسے دی لوڑ رہ ہی نہیں گئی وَسِرَاجًا مُنِيرًا چمکدا آفتاب جدوں 12 وجن آفتاب سر تے ہے کلا ہے ساریاں دے سر تے ہے کلا ہے ساریاں دے سر تے پاکستان میں جتھے بھی فون کر کے 12 بجے پوچھ لو بھائی جی سورج کتھے وے آکھن گے سر تے وے 12 بجے ہون سورج سر تے ہوندا ہے ملتانیاں کو پوچھ لو سورج سر تے سرگودیاں والوں کو پوچھ لو سورج سر تے اکاڑے والوں کو پوچھ لو سورج سر تے فاروق آبادیاں کو پوچھ لو سورج سر تے شیخ پورے والوں کو پوچھ لو سورج سر تے راول پنڈی اسلام آباد والوں کو پوچھ لو سورج سر تے ہے کلا ہے ساریاں دے سر تے وَسِرَاجًا مُنِيرًا سونیا تو محبوب بھی کلا ہی ہے ساریاں دے سر تے وَسِرَاجًا مُنِيرًا یا رسول ماشاء جی میں سورج کے ساریاں دے سر تے میں یار بھی کل آئے محبوب بھی کل آئے مدینے دا تاجدار بھی کل آئے اے ساریاں دے سر دے ہوتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام حسن و جمال دے پہ کرنے میرا آج دی رات تیسرے آسمان تے میرے آقا نو خوش آمدیدان دینے پہ یہ آیت کریمہ ہوتے لکھی ہوئی پڑھی گئی ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے یوسف علیہ السلام نے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے گا میرے آقا دی زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دیا نمہ مبارکان تک سراپہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہوئے گا تے رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ دی زبانی آندے ہونگے سونیا سونا تے میں بھی بڑھاواں حسن و جمال دا پہ کرتے میں بھی بڑھاواں پر تو سلطان سونا تے میں بھی بڑھاواں پر تو سلطان حسن دی نگری تیراج سلامت تیرا میں کھڑا ماں فریادی بن کے ان قدر کرے ہو کچھ میرا آقا میں کھڑا ماں فریادی بن کے قدر کری کچھ میرا او ایک روک سی جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کیسا پایا یوسف علیہ السلام نو اے دوسرا روک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو استقبالیہ جملے بولے جا رہے ہیں معراج دیاں مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں اللہ اکبر حضرات فیصلہ کن بات اس مرحلے دی فیصلہ کن بات جیڑی امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ مطال مسرات شرح دلائل الخیرات صفحہ نمبر 394 اتے نقل فرمائی 394 بڑی پیاری بات فرماندے نے وَحُسْنُ يُوسُفَ علیہ السلام وَغَيْرِهِ جُزْءٌ مِّنْ حُسْنِهِ فرماندے نے کائنات دا حسن اور یوسف علیہ السلام دا حسن بھی ویچ ملا لیا جائے تے میرے آقا دے حسن دی زکاة بھی نہیں پڑھ دی جنہوں سمجھ آئی ذرا اچھی کہہ دیں سبحان اللہ
سارے اکٹھے کہہ دیو سبحان اللہ. جنہاں نو آقا دی شان سن کے لطف آیا اچھی بولو سبحان اللہ. وحسن یوسف علیہ السلام وغیرہ ہی جزء من حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف علیہ السلام کا حسن اور آپ کے علاوہ غیر جتنے ہیں ان سب کا حسن ملا لیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ہے کہ جز بھی نہیں بنتا. جز بھی نہیں بنتا. اور آگے جملہ سنیے فرماتے نے کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَتِ اسْمِهِ خُلِقَ. چونکہ یوسف علیہ السلام نو تے پیدا ہی محبوب دی صورت ہوتے کیتا گیا ہے. سرکار دی صورت ہوتے پیدا کیتا گیا یوسف علیہ السلام نو. اور آگے سنو فرماتے نے وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاتَرَ جَمَالَ صُورَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَیبَةِ وَالْوَقَارِ وَآمَا عَنْهُ آخَرِينَ. فرماتے نے کہ اگر اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن نو حیبت تے وقار دے نال چھپا کے نہ رکھ دا فرماندے نے لما استطاع احد النظر الیہ بہذہ الابصار الدنیاویہ الضعیفیہ. فرماندے نے اس دنیا دی اس کمزور آنکھ وچ طاقت ہے ہی نہیں سی کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشاہدہ کر سکے. اس دنیا دی آنکھ وچ ایڈی کمزور آنکھ ہے ایدے وچ طاقت ہی نہیں سی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حسن و جمال اور اس پیکر دا معائنہ کر سکے مظاہرہ ویک سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا. اور ایتھے ایک بڑی مزے دی بات ذہن چاہی سن لو. حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب در السمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے صفحہ نمبر 7 تے بات موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ستے نے خواب وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سبحان اللہ کہہ دیو. سرکار دا دیدار ہویا آندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا آپ دے ابا جی فرمان دینے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا کہ یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے بیبیاں نے ہاتھ کٹ لے. یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے مصر دیاں بیبیاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے فریفتہ ہو گئیاں دیوانیاں ہو گئیاں انہوں نے ہوش ہی اٹھ گئے پتہ ہی نہیں لگا پھل کٹنیاں کے ہاتھ کٹنیاں پہ. اللہ دا قرآن فرماندہ ہے آقا کپتان ہے دیا ہن ہاتھاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا پر سونیا تہاڈا حسن ویکھ کے کوئی اس طرح دی کوئی گل کوئی سامنے آئی نہیں. یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے تے آقا انج ہو گیا تے تہاڈا ہن سرکار دا جواب سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم سن فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمالی مستور ان آیون الناس غیرتم من اللہ عز و جل. میرے اللہ نے لوگاں تو غیرت دی وجہ تو میرا حسن چھپا کے رکھیا ہے. شاہ عبد الرحیم میرا حسن میرے اللہ نے لوگاں تو غیرت دی وجہ تو چھپا کے رکھیا. کیوں؟ وَلَوْ ظَهَرَ اگر میرا مکمل حسن ظاہر ہو جاندہ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاندہ کی ہونا سی لَفَالَ النَّاسُ أَكْثَرَ فَعَلُوهِينَ رَعَوْ يُوسُفَا. پھر جو میں یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے بیبیاں ہاتھ وڈے نے تو وڈے وڈے کمالات سامنے آ جاندے میرا حسن ویکھ کے اگر لوگی میرا حسن ویکھ لیں گے کما حقہ غیرت دی وجہ نال میرے رب نے جمال مصطفیٰ ظاہر نہیں کیتا. اگر ظاہر نہیں کیتا تاں بھی عرب دے مرد اپنی جانہ دیں دے نے پہ. میں تو آڑے کو پوچھنا جی جاگ دیو پہ غازی علم دن شہید رحمت اللہ علیہ عرب وچ رہیں دے سن کہ پاکستان چ رہیں دے سن بولو. وہ تو پاکستان دے جو بنیا نہیں سی لیکن ہے تے اسے خطے وچ نا لاہور دے خطے وچ جڑا ہون پاکستان دے اندر ہے چلو سرزمین ہندو تے رہیں دے سن تے کنی غیرت سی کتنی غیرت سی. تے پھر آپ رزلٹ کڈو جنہاں صحابہ نے سامنے ویکھیا انہاں وچ کتنی غیرت ہوئے گی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تے اللہ نے محبوب دا حسن غیرت دی وجہ تو چھپا کے رکھے ہے. اور ایک روایت ہے کہ 70,000 پردے اللہ نے میرے حسن تے پائے نے 70,000 پردے. تے جے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تے کائنات دی اکھ وچ طاقت نہیں میرے جمال نو ویکھ سکے. کائنات دی اکھ وچ طاقت نہیں میرے جمال نو ویکھ سکے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لو، فرمایا انا عملہ و اخی یوسف اصبہ، ایک روایت الفاظ نے انا ملیحن و اخی یوسف صبیحن، فرمایا میں ملیح اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام صبی نے، میں عملہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام اصبہ. کیا مطلب؟ میرا حسن ہے ملاحت والا، یوسف علیہ السلام دا حسن ہے صباحت والا. ان فرق دس دیاں کی ہے جی؟ ملاحت اور صباحت وہی فرق کی ہے. ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صبی یوسف علیہ السلام نے. فرق ہے وہ کہ صباحت ایسا حسن ہوندہ ہے کہ جب میں سورج ہے نا دھیان پوے تو نظر ٹکے نہ، نظر فوری واپس آ جائے. نہیں سمجھ آئی؟ تاں بھی سبحان اللہ، تاں بھی سبحان اللہ. آگے سمجھ؟ جب سورج وال نظر مارو تو کی خیال ہے؟ نظر ٹک دی واپس آ جاندی. اس صباحت ہے. تو جی 14ویں رات دا چانن ہوئے تو چاننوں نظر مارو، دل کردہ نظر واپس آوے؟ بولو تو صحیح، اچھی بولو. سبی جناب یوسف علیہ السلام نے اور ملی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عملہ و اخی یوسف اصباؤ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب یوسف علیہ السلام دا حسن صباحت والا ہے، جدی نظر پہندی ہے نظر ٹک دی نہیں واپس آ جاندی ہے، نظر ٹھہر دی نہیں واپس آ جاندی ہے. لیکن میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اے ملاحت والا ہے، جدا دھیان پہ جائے نظر دا دل ہی نہیں کردا واپس آوے، نظر دا دل ہی نہیں کردہ واپس آوے. جڑا ویندا ہے وہ اے ہوئی اقرار کردہ ہے کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، تیرے وچوں رب دسدا، کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، تیرے وچوں رب دسدا. آقا کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، تیرے وچوں رب دسدا. دل کردے میں تینوں ویکھی جاواں. سب مل کے پڑھئے دل کردے میں، ہاں دل کردے میں تینوں، دل کردے میں تینوں. سونیا جڑا تواڈا ذکر سینے دا زور لا کے اس ڈیمانڈ دے نال کرے، اس التجا نال کرے اج رات سویں تواڈا دیدار نصیب ہو جائے. پھر اے بھی یہ ہوئی آندے نظر آؤن گے کائنات والیاں نو، اے بھی یہ ہوئی آندے نظر آؤن گے کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، کیویں کیویں مکھڑے تو نظرہ، کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں. آقا تیرے وچوں رب دسدا. دل کردے میں تینوں، ہاں دل کردے میں تینوں. سونیا دل کردے میں تینوں، تیرے وچوں رب دسدا. دل کردے میں. تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ہی یہ روایت نقل فرمائی ہے جدوں جناب یوسف علیہ السلام حسن و جمال دے پہ کر مصر دیاں گلیاں وچوں، مصر دے بازاراں وچوں گزر دے سن. آپ دے چہرے دی روشنائی نال مصر دیاں گلیاں تے بازار چمکن لگ پیندے سن. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. مصر دیاں گلیاں تے بازار روشن ہو جاندے سن. آؤ سرکار دی گل کریے ہی تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے نے، سرکار دے آن نال مدینہ شریف دی ہر شے چمکن لگ پئی. ہر شے مدینہ شریف دی چمکن لگ پئی، ہر شے مدینہ شریف دی چمکن لگ پئی.
होरे करो आज पेश कर दे। दो सहाबी मस्जिद दे दरवाजे ते खलोन वाले, चानन कोई नहीं। फरमाया तुहाडे कोल खजूर दी सोटी है वे। एक सहाबी आंदे ने सोनिया मेरे कोल है वे। फरमाया नेड़े कर। जदों सोटी नेड़े की थी, यदुल्ला वाला गोरा गोरा हाथ मेरे आका ने सोटी ते फेरिया, सोटी चानन करन लग पई। सोटी चानन करन लग। दोवें पीर भाई टुर पे। सोटी दे अंदर कमाल ना आ गया, फैज ना आ गया, नूर ना आ गया। वो सोटी चार हथ अगे चानन कर दिए पई, चार हथ पिछे चानन कर दिए पई, चार हथ सजे चानन कर दिए, चार हथ खब्बे चानन कर दिए। जिथों मेरे आका दे सहाबा सरकार दे फैज वाली सोटी लैके गुजरते ने पे, सारी गली रोशन हो गई है, सारा बाजार रोशन हो गया है। इस गली विच इस वेले सरकार नहीं टुरदे पे, मेरे आका दे हाथ लगन वाली सोटी तशरीफ ले आ रही है। ते चौक आ गया, मुड़न दी जगह आ गई। एक सहाबी सजे जाना है, दूजे ने खब्बे जाना है। जिदे कोल नूर वाली सोटी उन्होंने दूजा कहन लगा, ओ मेरे पीर भाईया आ जा, पहला मैनू घर छड़ आओ, फिर तू अपने घर चला जाई। उन्हें आख्या भाई जान तुहानू पता है ना साडे आका दा फैज महदूद ते नहीं ना, तुहाडे कोल भी खजूर दी सोटी है वे जी, मेरे कोल भी है वे, लियाओ नेड़े करो। जदों बेनूर सोटी नूर वाली दे नाल लगी, दूजी सोटी भी चानन करन लग पई। अल्लाह अकबर। खत्म पढ़ दे हो? अच्छा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप चरखा कत रही हैं, चरखा कदियाँ पई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे उसे हुजरे विच अपने नलैन शरीफ नूं अजनू आंदे ना गिरा लानी, त्रोपे लाने, सीना वो करते सन पे। तो गर्मी बड़ी सी, नबी करीम सल्लल्लाहु रुखे अनवर ते पसीना आया, नूरी नूरी पसीना। वो कतरे इंज महसूस होन जिवें लाल ते गोहर मोती हुंदे ने। सुभान अल्लाह कह दिओ, इस तरह महसूस हो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा चरखा छड़ दिता, सरकार वाल वेखी जा रही हैं, हाय 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 महबूब वाल वेखी जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अचानक ध्यान पिया ते उठ के ना हज़रत अम्मा आयशा दे पेशानी नूं बोसा दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, आयशा की वेनी है पई? उन्हें आख्या महबूबा काश गल्लां करन वाले भी वेख लेंदे, जो मैं वेख रही हूँ एक गल्लां करन वाले भी वेख लेंदे। फरमाया की वेनी है भी दसते सही। उन्हें आख्या तुहानू सोहना बनाने वाले दी कसम, ए जिहड़े तुहाडे रुखे अनवर ते पसीना अनवर दे कतरे ने ना, आबदार मोती इन्ने खूबसूरत लगते ने पे, इस तरह लगता है जिवें आसमान उत्ते तारे पे चमकते हैं। अगर कदी ये शायर वेख लेंदा अपनी महबूबा की गल करने वाला, जे वेख लेंदा ते अपने शेरां विच अपनी महबूब की गल ना करदा, मेरे महबूब दीयां गल्लां करदा नजर आता। ये मैं आज आपके सामने कंपैरिजन बयान कर रहा हूँ, एक मुआजना हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का और हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ते ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह दा कुरान उतरिया, उसके अंदर बात पहले मैं पेश कर चुकिया। उन्हें दावत दी मेरे घर एक बारी आ जाओ, मेरे घर एक बारी आ जाओ, मेरे घर एक बारी आ जाओ। ये जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बारी मेरे घर आ जाओ। ते असी सारे अर्जो मारूज करने आ पे। उन्होंने आख्या 40 औरतां इंतजार विच बैठियां हुई ने, वो खाना खाने वालियां ने, वो फल कट्टन वालियां ने। इस वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम तुसी इधर नूं आ जाओ, एक चक्कर ला लो, एक फेरा ला लो। ते असी अर्ज करने आ सोने आ तुहाडे दीवाने मरकजी जामे मस्जिद बगदादी अंदर आए हुए ने तुहाडे हुस्न दा जिक्र सुनने वास्ते, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्न दे तस्करे सुनने वास्ते। हजूर एक नजर इधर भी करे आजे, एक फेरा इधर भी लाया जे, निगाह इधर भी करे आजे। आओ अर्ज कर लेने आ कि या मोहम्मद चांद बनकर सामने आना
ذرا یا محمد چاند بن کر اپنے دامن پھیلا لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو خیرات مانگ لو وہ کرم دی خیرات مانگ لو ہو سکتا ہے نگاہ کرم دا ویلا ہوئے میرے آقا نگاہ کر دینے آج رات سومو تے دیدار نصیب ہو جائے سب مل کے پڑھئے دیوانہ وار والیانہ طریقے نال پڑھو یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کریم نے انہوں نے زلیخا نہ نے کی تھی آپ تشریف لے آئے نے اور اپنا جمال وکھایا نے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے پیا ایک کملی والیا تسی بھی نگاہ کرم کرے آجے اسی توڑے دیوانے آ توڑے چوکیدار آ توڑا ذکر کرنے والے توڑے نال پیار کرنے والے آ توڑے ترانے علاپ کے اپنیاں زبانہ تار کرنے والے آ پڑھئے مل کے ساڑھے وال بھی نگاہ کرے آجے یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا یا جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد خواب میں جلوہ یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا اور میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں سونیا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں شاعر اپنا تصور پیش کر داندہ اے بے آئے مازاک دے کاجل والے آ میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں اور یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آقا سامنے آنا ذرا سونیا سامنے آنا ذرا مایا سامنے آنا ذرا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لون لون وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا ذرا سونیا انہا اکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیاں جدو نال ماہی دے اڑیاں جدو نال ماہی دے اڑیاں غلام فریدہ اے رونا ادو بھی نہ مکسی جدو وچن کفن دیاں تنیاں اڈیکاں توڑیاں نے سامنے آنا ذرا آقا سامنے آنا
ذرا مایا ذرا سامنے ذرا یا کسا کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ سامنے آنا ذرا آقا سامنے مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اسے دے اندر تذکرے حسن و جمال یوسفی دے موجود نے حضرت یوسف علیہ السلام نو میرے اللہ نے اتنا حسن و جمال دا پیکر بنا کے کلے آئے جنہ دے بارے چ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرمان دینے پہ فرمان دینے میں اجوے ناواں پیا جے میں 14ویں رات دا 96 ناواں پیا روایت میں تفسیر کبیر شریف دے والے نال پہلے پیش کر دیتی حضرات بس چوری محمد شریف صاحب دا مصرع مکمل کر دیا معروضات نو سمیٹا گل ہمیشہ وہ کردا ہے جنہیں ویکھیا نہیں جنہیں ویکھیا نہیں تو جنہیں ویکھ لیا وہ پھر نہیں گل کرتا پھر وہ بولدا ہی نہیں وہ آندا میری سرکار ورگا کوئی بھی نہیں آزم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے واسطے فرمان دینے تساں یا چھے او ساڑا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویخ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑی آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم صاحب فرمان دینے آزم ایڈا سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے حضرات گرامی احسن القصص یوسف علیہ السلام دا قصہ جنہوں قرآن نے احسن قصہ فرمایا قصیاں وچوں احسن ترین قصہ خوبصورت قصہ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی باپ دا نا دادا دا نا اس تو اگلے جمعے تو آپ دی ولادت تو اپنی گفتگو دا آغاز کرانگے اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک ہور ہے ہر ملک ہے شاد سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا۔ انہی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکاں، عالم علم خدا، پیکر صدق و صفا، وارث علوم مصطفیٰ، آفتاب علم و حکمت، امام اہل سنت، نائب اعلیٰ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان کا ہے۔
جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنیں سارے جہان کو روشن کر گئیں۔ جاٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدث اعظم پاکستان 1906 میں ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں لاہور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لیے تشریف لائے، ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور 7 سال تک جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل طے کر کے سند فراغت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس اور 1935 میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ 1937 عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرحومہ میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پور میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام اور سنی رضوی جامع مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند بچھائی تھی، اس لیے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخاست میں موضوع سے بے پایہ محبت و خلوص جھلکتا تھا۔ الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضا کرتی۔ دوران درس طلباء عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے، لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی۔ ہر الجھن پیش کی جاتی، ہر وضاحت چاہی جاتی، لفظی مغالطوں اور معنوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغنا کی سی کیفیت پیدا ہو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار عظیم الشان اور پرشکوہ سنی رضوی جامع مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کے مینار بادشاہی مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ہی اس کا 50 سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا۔ اس مسجد میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے، جس میں بڑی تعداد میں مقامی طلباء ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد اور اس سے ملحقہ رفاعی اداروں کا انتظام و انصرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث اعظم فاؤنڈیشن ہے۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی اس کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب